مطلب کیا؟ تمہاری دوستی مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہاری بے نشست و برخاست مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے، شرابیوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، جواریوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اور غیر اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، رسول اللہ کے شان میں بے ادبی کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عقاب جب پرندہ ہو کر کوں کے ساتھ نہیں اڑتا تو تم رسول اللہ کی امتی ہو کر شرابیوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو، جواریوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو، سود خوروں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو؟ میں ان کو کافروں میں نہیں گن رہا ہوں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا رسول اللہ کا فرمان تمہارے کانوں تک نہیں پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے ساتھ دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اپنے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر لگانے والوں ذرا سوچو تو صحیح، تم ہیرو سے محبت کر رہے ہو، فلاں فلاں خان صاحبوں سے اور فلاں فلاں نچنیوں سے محبت کر رہے ہو، سوچو آقا نے کیا فرمایا، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن اسکرین پر آ کر زنا کرنے والوں کے ساتھ تم اٹھنے کے لیے تیار ہو؟ بتاؤ، امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، غوث اعظم کے نام پہ جھومنے والوں۔ ابھی عظمت بھائی نعت شریف پڑھ رہے تھے، منقبت پڑھ رہے تھے، مجھے اچھا لگ رہا تھا کیا کہ جو قوم غوث پاک غریب نواز کے نام پر، تاج الشریعہ کے نام پہ، اعلیٰ حضرت کے نام پہ اتنا جھومتی ہو امام حسین کے نام پہ، اس قوم کو سدھارنا تو میرے لیے آسان ہو گیا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم جھومنے اور چومنے کو تو تیار ہے، میری قوم میدان عمل میں آنے کے لیے کب تیار ہے؟ آپ مجھے بتائیں، صرف جھوم اور چوم کر انقلاب نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم میدان عمل میں نہ آئیں۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو عمل کے میدان میں پختہ فرمایا تھا، وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی، اس قوم کو اللہ کی پہچان عطا کی تھی، اس قوم کو خدا کی معرفت عطا کی تھی۔ جو لوگ اللہ اکبر خود راستے پر نہ تھے، میرے نبی نے ان کو ہادی اور مہدی بنایا۔ کہنے والے نے کہا تھا جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ میرے نبی نے مردوں کو مسیحا کر دیا ہے، اس لیے کہ زندہ کرنا عیسیٰ کا کام ہے، لیکن مردہ بھی مردہ زندہ کرنے لگ جائے، اس منزل پہ مردے کو پہنچانا یہ مصطفیٰ کا کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردے مسیحا ہو گئے۔ یہ مصطفیٰ اتنی مقدس خاتون ہے کہ ظالم نے الزام لگایا تو اللہ نے قرآن میں ان کی طہارت کو بیان فرمایا، ان کی پاکیزگی اور عفت کو بیان فرمایا۔ اس اماں عائشہ پاک کا حال یہ، ایک مرتبہ ریشم کا پردہ، ریشمی پردہ گھر کی دیوار پہ لٹکایا، ریشمی پردہ گھر کی دیوار پہ لٹکایا۔ حضور تشریف لائے تو دیکھا سیدہ عائشہ کے گھر کے حجرے میں ریشم کے پردے دیوار پہ لٹکے ہیں۔ حضور گھر میں نہیں گئے، چہرہ پھیر لیا۔ توجہ کریں، غور فرمائیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں، حضور مجھ سے کیسے چہرہ پھیر سکتے ہیں، تو آپ سے پوچھتا ہوں آپ کتنے بھی چہیتے اور ہم کتنے بھی چہیتے ہیں، اماں عائشہ پاک کی طرح ہمارے لیے تو چاہت اتنی نہیں ہوگی نا، وہ محبوبہ ہے، محبوب رب العالمین ہے۔ جب وہ پردہ دیوار کو لگا لے تو حضور وہاں سے چہرہ پھیر کر کے واپس ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث دھڑکتے دل سے سننا، اگر حدیث نہیں ہوتی تو ہمت نہیں ہوتی یہ بولنے کی جو بولنے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اماں سیدوں کی ماں، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ حضور نے کس کو چاہا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے۔
ان کے آنے پہ حضور کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک دو مرتبہ نہیں، بار بار کھڑے ہوئے۔ سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے کہ میں نے جب بھی دیکھا کہ فاطمہ آ رہی ہے تو حضور اٹھ کر ان کے لیے اور صرف کھڑے نہیں ہوئے، اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنی جگہ پہ خود ان کو بٹھایا، اور ان کو بٹھانے کے بعد کیا فرمایا؟ فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حضور اپنے ماں باپ جس پہ قربان کرے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے، اور جو فاطمہ سے محبت کرے اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدہ کی شان یہ ہے، بلکہ ہمارے اسی دور کے ایک اچھے شاعر نے ایک اچھا شعر کہا ہے، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا کیا، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا پورا میدان، کربلا کا پورا میدان جس کا مرہون ملت ہے اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ سنیو، کربلا کو حسین کبھی نہ ملتے اگر حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی۔ میرے امام نے جان احمد کی راحت کا مطلب کیا؟ جب سب بے چین ہوتے ہیں تو حضور کو یاد کرتے ہیں، اور جب حضور بے چین ہوتے ہیں تو فاطمہ الزہرا کو۔ جان احمد کی راحت پہ ہر بے چین دل کا چین اللہ کا رسول ہے، اور رسول اللہ کو جو راحت عطا کرے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور پھر کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میرے لے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اور ایک مقام پر کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور نور، یہ ہے سیدہ کائنات، رسول اللہ کی نسل قیامت تک جس سے چلتی رہے گی وہ سیدہ، یہ شان ہے سیدہ کی۔ آقا نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا ہے، تو میری ماں کی طرح، یعنی اشارہ دے دیا میری ماں کو کسی نے دیکھا نہیں سیدہ آمنہ کو، لیکن کردار آمنہ دیکھنا ہے تو کردار فاطمہ الزہرا، یہ شان ہے سیدہ۔ لیکن اب سنو غیرت مصطفیٰ، غیرت مصطفیٰ، پھر کہہ رہا ہوں حدیث میں نہ آتا تو ہمت نہیں تھی۔ ایک دن سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے، حضور کی غیرت، بس بات پوری ہوتی ہے، حضور کی غیرت، سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے۔ سونا عورت کے لیے حلال ہے، جائز، صحیح ہے۔ عورت اگر سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سونے میں لگ جائے منع ہے؟ بالکل منع نہیں، جائز بالکل۔ تو سب کی بیٹیوں کے بچیوں کے بیویوں کے لیے سونا حلال ہے، حضور کے گھر والوں کے لیے بھی ہے، لیکن پہن لیا سیدہ نے سونے کا کنگن۔ اللہ کے رسول ملنے کے لیے آئے، سیدہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھا، منہ پھیر لیا اللہ، اور منہ پھیر کر چلے گئے۔ توجہ کرنا سنیو، مائیں اور بہنیں تو آپ کی میں، کس کے گھر سے منہ پھیر کے جا رہے ہیں؟ کس کے گھر سے؟ بدعتوں منی فرمایا، میرے جگر کا ٹکڑا، یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا، کائنات میں کسی کے لیے نہیں کہا میرے جگر کا ٹکڑا، ایک ہی ذات ہے جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ حضور نظر پھیر کر، چہرہ پھیر کر جا، حرام کام، سیدہ حرام کام تو نہیں کر سکتی، حرام کام تو نہیں کر سکتی نا، بدعائے مصطفیٰ ہے، معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور ہے نا۔ مگر حضور نے کیا کیا؟ چہرہ پھیر لیا، سیدہ رو پڑی، بابا چہرہ پھیر کے کیوں واپس چلے گئے؟ مزاج جانتی تھی، اچھا یہ سونے کے کنگن
حرام نہیں تھے، ناجائز نہیں تھے، مکروہ بھی نہیں تھے، بدعے مصطفیٰ کے شایان شان نہ تھے۔ ایک چیز حرام ناجائز الگ ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ شایان شان نہ ہونا۔ سیدہ چونکہ رسول اللہ کی شہزادی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے راز کی بات جاتے جاتے دنیا سے انہی کو کہا تھا کہ مجھ سے پہلے آ کر کے تمہیں ملاقات کرو گی۔ اس شہزادی جس کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آج انہوں نے سونے کے کنگن پہنا، شایان شان نہیں تھے، بس چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر کے حضور واپس ہو گئے۔ سیدہ نے فوراً سونے کے کنگن، جس سے میرے بابا ناراض ہو جائیں، سونے کے کنگن اتار کر حضرت بلال کو دیا، جاؤ بیچ کر کے اس کو مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر تشریف لائے تو کنگن نہیں تھے۔ بابا کیوں آپ واپس چلے گئے؟ چہرہ پھیر کے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شہزادی میرے نقش قدم پر ہو۔ نبی کے گھر والوں کو کب زیب دیتا ہے کہ وہ سونا اور چاندی پہنے؟ اس لیے واپس۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی چہیتی ہستیوں سے حرام کام نہیں ہوا، ناجائز کام نہیں ہوا، خطا نہیں ہوئی، گناہ نہیں ہوا، صرف شایان شان کام نہ تھا، تو حضور نے ان سے چہرہ پھیر لیا۔ جب اتنے چہیتوں سے اتنی نزاکت ہے مزاج میں کہ ایک کام شایان شان نہیں ہوتا تو حضور رخ پھیر لیتے ہیں، تو بتاؤ مسلمانوں، آج اپنی راتیں کیسی گزرتی ہے؟ جو فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا ہو، جو جوا کھیلتا ہو، جو شراب پیتا ہو، جو عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہو، پھر حضور اس کو پیار سے کیسے دیکھتے ہوں گے؟ کیا اس سے بھی چہرہ نہ پھیر لیتے ہوں گے؟ اور یہ تو دنیا ہے، دنیا، یہ تو دنیا ہے، یہاں تو موج مستی میں گزار رہے ہو۔ جب قبر میں جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے میرے بھائی، اور جب قبر میں جاؤ گے اور اکیلے دفنا دیے جاؤ گے، کتنی بے بسی اور بے کسی ہوتی ہے نا۔ بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے ڈگری والے، بڑے بڑے خطابات اور القابات پانے والے، جن کے لیے جلسوں میں نعرے لگتے تھے، جن کے لیے جلسوں میں تالیاں بجتی تھی، جن کے لیے جلسوں میں تھالیاں بجتی تھی، جن کے لیے بڑے بڑی ڈگریوں کے اعلانات ہوتے تھے، جب مرتے ہیں تو جنازے میں کتنے بے کس اور بے بس نظر آتے ہیں۔ اب بتاؤ، قبر میں رکھے گئے، سب نے منو مٹی کے نیچے دبا دیا، دبا کر کے چلے گئے۔ انسان بے بسی میں سوچتا ہے، بھائی تو بھی گیا، باپ تو بھی گیا، ابا تم بھی گئے، بیٹو تم بھی گئے، یار دوست، دیکھو کتنی بے وفا دنیا ہے۔ جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے نا تو وہ جان وفا تشریف لائیں گے قبر میں، اور میرے امام کہتے ہیں جب حضور قبر میں آئیں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ مجھے بتاؤ، اکیلے حضور قبر میں بچانے کے لیے آ گئے۔ میرے امام کہتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرکب میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کا مقام ہے۔ اب مسلمانوں سوچو، جب سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں سونے کے کڑے دیکھ کر ان کے گھر سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، سیدہ عائشہ کے گھر میں جو وہ ریشم کے پردے دیکھ کر ان کے گھر سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، اب بتاؤ حضور قبر میں تشریف لائے، آپ کو نمازی نہ پایا، آپ کو روزے دار نہ پایا، آپ کے چہرے پہ داڑھی نہ پایا، اور ناراض ہو کر قبر سے منہ پھیر کر چلے گئے، بتاؤ کیا ہوا؟ کس کو آواز دو گے؟ کس کو پکارو گے؟ یہاں جو دھتنگ آپ کی چل رہی ہے وہاں کوئی دھتنگ چلے گی؟ نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، وہاں تو قبر میں بے بسی ہی بے بسی ہوگی۔ اگر ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ ہم تو جب سنتے کہ قبر میں حضور آئیں گے تو اچھلتے ہیں، کبھی یہ بھی سوچا حضور آئیں گے اور ہم جیسے ناہنجاروں پر نظر پڑی، اور اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے، ان کی رحمت سے تو ایسا نہیں،
لیکن ان کی غیرت سے ڈر لگتا ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، بہت نازک ہے ان کی غیرت، اگر منہ پھیر کر قبر سے چلے گئے تو کتنی بربادی ہوگی، کتنی تباہی ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم حضور کا سامنا قبر میں کیسے کریں گے؟ کیا گناہ نہیں کیا، کیا جرم نہیں کیا، کیا پاپ نہیں کیا، حضور کا سامنا کیسے کریں گے؟ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جو محبوب سبحانی تھے، جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور کے دربار میں ان کی کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہوئی، بس کھڑے ہو کے سلام کیا اور سلام کر کے ہٹ گئے، یہ کہتے ہوئے اللہ ان کے صدقے میری مغفرت کر دے۔ حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی غوث پاک نے ہمت نہیں کی۔ پتہ نہیں کہاں تک یہ بات درست ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین نے ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کے بارے میں مجھے بتایا کہ جب مفتی اعظم سے کسی نے کہا کہ سرکار کی سنہری جالیاں کتنی خوبصورت ہے نا، تو مفتی اعظم نے کہا ہم نے بھی سنا ہے کہ بہت خوبصورت اور نورانی جالیاں ہیں۔ تو کسی نے کہا حضور آپ تو دو مرتبہ مدینہ شریف گئے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی سنا ہے اور آپ مہینوں مہینوں مدینہ منورہ رہے۔ تو مفتی اعظم نے فرمایا سنہری جالیوں کے سامنے میری جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اپنے وقت کا قطب مفتی اعظم عالم اسلام وہاں منہ دکھانے کی ہمت نہیں کر رہے، غوث پاک وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر رہے۔ یہ ادب ہے۔ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا تھا اقبال تم جرمنی تک جاتے ہو، برطانیہ تک جاتے ہو، مدینے کیوں نہیں جاتے؟ تو اقبال نے کہا جا سکتا ہوں، جانے کا شوق بھی ہے لیکن ہمت نہیں پاتا کیونکہ حضور کو جا کے منہ کیا دکھاؤں گا۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ جب اتنے بڑے بڑوں سے منہ پھیرا جا سکتا ہے تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے؟ اور جس سے حضور منہ پھیر لے اللہ کی رحمت اس سے منہ پھیر لیتی۔ اور حضور علیہ السلام جس کی طرف رخ کر لے وہ پاپی نہیں رہ جاتا، وہ گنہگار نہیں رہ جاتا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حضور کی نظر کرم کے مستحق بننا چاہتے ہو یا حضور علیہ السلام منہ پھیر لے، کس پہ راضی ہو؟ آپ کی مرضی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ حضور منہ پھیر لے، فجر میں سوتے رہیے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ تاش کے پتے کھیلتے رہیے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے رہیے، کچھ نہیں کہیں گے۔ جو مرضی کر لو۔ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے، یہ تصوف کی اولین کتاب ہے، اولین کتاب ہے تصوف کی۔ شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور رات بھر سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ یعنی کہ جو عاشق ہوگا وہ کبھی رات بھر سو نہیں سکتا، وہ یا تو عبادت کرے گا، یا تو وہ درود پڑھے گا، یا تو وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، یا تو حضور کے لیے روئے گا، یا تو حضور کے لیے آنسو بہائے گا۔ اب مجھے بتاؤ آقا خود فرما رہے جو عشق رسول کا دعویٰ کرے پوری رات سوئے وہ جھوٹا ہے۔ فجر کی نماز رات کو نہیں ہوتی، علماء سے پوچھو صبح کو ہوتی ہے۔ جو رات کو سوئے رات میں عبادت نہ کرے، حضور فرمائے وہ عشق رسول کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ آپ کہتے ہیں مولانا تلواریں چل رہی ہے ہم برباد ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور جس کو جھوٹا کہہ دے میں نہیں، میری اوقات کیا، میں تو تم سب میں زیادہ گرا بڑا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں حضور جس کو جھوٹا کہہ دے فجر میں کیوں نہیں اٹھتے؟ نیند نہیں کھلتی، ٹرین پکڑنے کے لیے نیند کھلتی ہے، فلائٹ پکڑنے کے لیے نیند کھلتی ہے، 6000 اور 8000 کی نوکری پہ جانے کے لیے نیند کھلتی ہے، اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نیند نہیں کھلتی۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے عزیز 3 بجے تک جلسے میں جگ سکتے ہیں مگر فجر کی نماز میں 10 بجے اٹھ نہیں سکتے۔ جس قوم کو حضور جھوٹا کہہ کے اس سے منہ پھیر لیں وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اس طرح کے ایک نہیں 1000 جلسے کر لو، کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو حضور کی نظر چاہیے۔ ارے انسان تو انسان ہے، اگر حضور پہاڑ پہ پیار کی نظر ڈال دیں تو وہ پہاڑ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔
یہ نہیں فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، یہ جنت میں جائے۔ پتھر کو جنتی بنا دے پیار کی نظر ڈال کر، ستون حنانہ کو ایک درخت کے سوکھے تنے کو جنتی بنا دے ایک نظر، ان کی نظر کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھنا جس پہ نظر پڑتی ہے، جس پہ نظر پڑتی ہے پھر وہ مجرم نہیں رہ جاتا۔ میرے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں، ایک دلیل یہ بھی دے دوں، قطب الاقطاب سرکار قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں اکثر غریب نواز آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتے تھے، کبھی کبھی آنکھ کھولتے تھے اور آنکھ کھول کر جس کو دیکھ لیتے تھے اس کو ولی بنا دیتے تھے۔ جب غریب نواز نظر ڈال کر ولی بناتے ہیں تو رسول اللہ کی نظر پڑ جائے تو آدمی کیا بن سکتا ہے؟ ہم نمازی کیوں نہیں بن پا رہے ہیں؟ نگاہ رسول سے محروم تو نہیں، سود کے دندے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ پر ہے، آپ جانے۔ اللہ کرے مجھ پہ بھی نظر پڑ جائے اور آپ پر بھی نظر پڑ جائے، ہمارے حال کی اصلاح ہو جائے۔ باتیں بہت کہنے کو یاد آتی ہے لیکن اگر میں گفتگو طویل کرتا ہوں تو ایک صاحب باقی ہیں شاعر صاحب، وہ محروم رہ جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے 10 منٹ کی تقریر بڑھ جانے سے کسی کا حق میں اپنے ہاتھ میں لے لوں، اس لیے کہ اچھی گفتگو کے لیے 10 منٹ ہی کافی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا اگر حضرت آ گئے، حضرت تشریف لائے تو پھر ان کو موقع نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، میں جانتا ہوں نہیں ہو پائے گا، مجمع بکھرے گا، وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، عشق کے حوالے سے اور حضور کی نظر ہی کے حوالے سے ایک بات رکھ دوں۔ اللہ ہوگا جس کو واقعی حضور سے عشق ہو جاتا ہے نا، پھر وہ جنت اور جہنم کا نہیں سوچتا۔ توجہ کرو، جس کو حضور کا عشق ہو جاتا ہے وہ جنت اور جہنم کا نہیں سوچتا، پھر وہ حضور کی صرف خوشی کا سوچتا ہے بس۔ اب یہاں بہت نازک بات آتی ہے، حضور کی خوشی کا سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کام نہ کروں جس سے حضور کا دل دکھے۔ فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، توجہ سے سن، اب آپ نے حکم دیا ہے تو میں بول رہا ہوں، آپ میری بات پہ دھیان دیتے ہیں بس۔ آپ نے 10 منٹ کا ٹائم دیا، میں چلے 10 منٹ بولتا ہوں لیکن سن لے غور سے۔ میں پھر کہتا ہوں میں کوئی خطیب آدمی نہیں ہوں، مقرر نہیں ہوں، میری مجبوری سب سے بڑی ہے کہ میں مقرر نہیں ہوں۔ آپ مقرر کو ایک فن آتا ہے کہ لوگوں کو وہ کس طریقے سے باندھ کے رکھے اور وہ ترتیب سے بولتا ہے، میرے پاس کوئی ترتیب نہیں ہے، میرے زبان پر جو بات اللہ جاری کر دیتا ہے اس کے کرم سے، بس میں وہ دل کا درد آپ کے جو وہ سینے پہ انڈیلنا چاہتا ہوں، پھر آپ ادھر ادھر حرکت کریں گے تو وہ ذہن سے نکل جائے۔ میں نے زندگی میں کبھی تقریر یاد نہیں کی، میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا، اگر ہم یاد کر کے آئیں گے تو پھر بولتے رہیں، لیکن یہاں یاد نہیں، یاد اللہ بس کرم فرمائے حال پر۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ فاروق اعظم کا قول ہے اگر تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتے ہو تو تم قبر میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو، ان کا دل دکھاتے ہو۔ یہاں چھوٹے بڑے گناہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، چھوٹا گناہ بھی کرو گے تو قبر میں کس کا دل دکھے گا؟ اللہ کے رسول کا۔ اب یہاں تھوڑا غور کر لو، اگر کوئی ماں کا دل دکھائے، ماں کا، تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو ماں کا دل ایک بار دکھا دے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو رسول اللہ کا دل دکھائے، بتاؤ، اگر چہرے سے داڑھی منڈا رہے ہو اور گٹروں میں پھکوا رہے ہو، حرام کام کر رہے ہو، فلمیں دیکھ رہے ہو، گندی سیریلیں گندی پکچریں دیکھ رہے ہو، فحش گانے سن رہے ہو، عورتوں کے ساتھ ناجائز دوستی کر رہے ہو، مولانا کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ لیکن مولا رسول اللہ کو ضرور پتا ہے کیونکہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ میں سنیوں کے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں، سنیوں، ہم مر کے مٹی میں مل جانے والے کو رسول نہیں مانتے، ہمارا نبی تو زندہ ہے، ہم قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور صرف زندہ نہیں ہے، صرف اللہ اکبر، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے وہ رسول، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔
ہے. سوچو قبر انور میں رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو. آج کہتے ہو ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے, ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے, ہماری بستیاں تب مظلوم بن رہے ہو, مرثیے پڑھ رہے ہو, ماتم کنا ہو. جو قوم رسول اللہ کو کا دل دکھائے, حضور کو قبر انور میں اذیت پہنچائے, اس قوم کو خوشی کیسے ملے؟ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا پڑوس کی بستی میں کہ اگر دور میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو, زمانے میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو, تو بھی تم ایسے کچلے جاؤ گے جس کے تم مستحق ہو, جس کے مستحق ہو. کیونکہ جو رسول اللہ کا دل دکھائے, حضور تو صبر کر لیں گے, مگر اللہ کتنا غیور ہے محبوب کے معاملے, پھر وہ تو سزا دے گا. بھائی صرف ولی کی توہین کرنے پر, ولی کا دل دکھانے پہ اللہ جنگ کا اعلان کر دے, تو جو قوم ایک دن میں ہزاروں مرتبہ نبی کا دل دکھائے کلمہ پڑھ کے, آپ یہ جو تلواریں ہیں, یہ جو مصیبتیں ہیں, ہاتھ کسی کا بھی ہو, مسلط خدا کی کی ہوئی ہے, یہ اللہ کی مسلط کی ہوئی ہے. جانتے ہیں ہلاکو اور چنگیز خان نے جب قوم پاپی ہوئی نا, تو مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں انہوں نے شرابیں پی, مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شرابیں پی گئی. کب؟ جب مسلمان زانی ہوا, جب مسلمان پاپی ہوا, جب مسلمان مجرم ہوا. توبہ کر لو, اللہ کو راضی کر لو, اس کے رسول کو راضی کر لو, ورنہ یہ جو حالات ہے بڑے مختصر ہیں. اس کے بعد جو حالات آئیں گے کوئی پناہ نہیں دے گا, کہیں پناہ نہیں ملے گی. اقبال نے ایک صدی پہلے رونا روتے کہا تھا, نہ سنبھلو گے تو جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تو آج کیا کر رہا تھا, جو عاشق ہوتا ہے نا سچا, وہ نبی کے دل کا خیال کر, وہاں جنت اور جہنم کی پھر اتنی فکر نہیں ہوتی, وہاں پر تو اصل و محبوب کے دل کا خیال ہوتا.